الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، 10 محرم الحرام ہم سب جانتے ہیں کہ ایک عظمت والا دن ہے، اور اسی دن ہی نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو تاریخ اسلام مختلف اور مسلسل قربانیوں اور شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ فرزندان اسلام نے اسلام کی خاطر، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہ شہادت کا جو عظیم منصب ہے یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑا مقام ہے، اور شہید ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ہم ہر نماز کے اندر اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، یعنی ہمیں بھی منعم علیہ جن کے اوپر تیرا انعام ہے اس راستے کے اوپر چلا، ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا۔ تو شہید بھی ان میں شامل ہے۔ کیسے کہ اسی صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر قرآن میں ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کا اصول ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض کی تفسیر کرتا ہے بعض جگہ پر۔ تو اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے وہ یہ ہیں، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء اور صالحین ہیں۔ تو شہداء شہید بھی منعم علیہ کے اندر شامل ہیں۔ ہم ان کے راستے کے اوپر چلنے کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے کے اوپر چلا، تو یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا۔ اور خود امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، لیکن اس کے نبوت کا جو ان کو مقام ملا ہے، اور بلا شبہ نبوت شہادت سے افضل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور تمنا کرتے تھے، حدیث میں ہے آپ ارشاد فرماتے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں تمنا کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، یعنی 3 دفعہ
زندہ کیا جاؤں اور 3 دفعہ پھر اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں۔ تو یہ ہے کہ شہادت کی تمنا خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، اور صحابہ کرام کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سب کی دعاؤں کے اندر شہادت کی دعا ہمیں لازمی ملتی ہے۔ کچھ جمعے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی ایک مشہور دعا تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت دے اپنے راستے کے اندر، واجعل موتی اور میری موت کو کر دے فی بلد حبیبک، اپنے حبیب کے شہر کے اندر، یعنی مدینے کے اندر موت دے اور شہادت والی موت دے۔ پھر خود کہتے کہ اگر شہادت کا میں طلبگار ہوں تو پھر تو محاذ پہ جانا پڑے گا، جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا، اور امور سلطنت کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا، اور اگر وہاں جاؤں تو پھر مدینے کی موت نہیں آئے گی، اگر مدینے کی موت آئے تو شہادت کی موت نہیں آتی۔ پھر خود ہی کہتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، چاہے تو دونوں چیزوں کو جمع کر سکتا ہے، اور اللہ نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا کہ مدینے کے اندر ان کو موت دی، اور موت بھی شہادت کی دی، اور مصلی رسول کے اوپر نماز کے دوران ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی دعا ہے، اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، اے اللہ سعادت والی زندگی دے اور شہادت والی موت دے، وامیتنی شہیدا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا، شہید ہونے لگے، تو دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو نعرہ لگایا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مطلب شہادت مجھے نصیب ہو گئی۔ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جرنیل اسلام ہیں، سپہ سالار ہیں، ساری زندگی جنگوں میں گزاری، اور مورخین نے لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ جنگیں حضرت خالد نے لڑی ہیں، اور ایسے نہیں لڑی بلکہ جنگوں کی قیادت کی ہے، اور حضور کی زبان سے ان کو سیف اللہ کا لقب عطا ہوا کہ اللہ کی تلوار، اتنا اللہ کی راہ میں لڑنے والے تھے۔ وہ بھی جب بستر کے اوپر فوت ہونے لگے تو رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، تو کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، مجھے موت آ رہی ہے، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے، جہاد کے اندر گزری ہے، لیکن مجھے شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی، میں بزدلوں کی طرح مر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کیسے شہید ہو سکتے تھے میدان جنگ کے اندر، جبکہ حضور نے تو آپ کو سیف اللہ کہا تھا کہ اللہ کی تلوار۔ اب اگر آپ شہید ہو جاتے تو لوگ کہتے اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب اللہ کی تلوار کو اللہ خود توڑے تو توڑے، دوسرے کیسے توڑیں، دوسروں کے ہاتھوں آپ کیسے شہید ہو سکتے۔ تو اسی لیے وہ بھی افسوس کر رہے تھے کہ میں میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ تو یہ ہے شہید کا مقام، بہت بڑا منصب اور بہت بڑا مقام ہے۔ اور شہید کا معنی ہوتا ہے، اگر اسم فاعل والے معنی میں لیں شہید، شاہد کے معنی میں مطلب حاضر، تو جو ہی وہ شہید ہوتا ہے فوراً بارگاہ الہی میں اسے حاضر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ اور باقاعدہ حدیث میں ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ صحابی ہیں، جب ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا یا جابر الا اخبرک ما قال اللہ عز وجل لابیک، کہ میں تجھے بتاؤں کہ اللہ نے تیرے باپ کو کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب، اللہ کسی سے بات نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے، اللہ حجاب کے اندر پردے کے اندر بات کرتا ہے۔ لیکن وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا، لیکن اللہ نے تیرے باپ سے بات کی ہے آمنے سامنے، وہ برزخ کے اندر ہے، دنیا کے اندر تو ظاہر ہے اللہ سے کوئی ہم کلام نہیں ہو سکتا بغیر کسی پردے کے، کہ اللہ کی انوارات اور تجلیات کی وہ تاب نہیں لا سکتا، لیکن برزخ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے بات کی ہے، اور خواہش کرنے کی کا حکم دیا کہ تمن علیہ یا عبدی، اے میرے بندے کوئی خواہش کر۔ تو تیرے باپ نے کیا خواہش کا اظہار کیا؟ تیرے باپ نے کہا تردنی، مجھے لوٹا دیں، ان اقتل فی سبیلک ثانیا، کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے اور میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو کے تیرے پاس آ جاؤں، یعنی یہ خواہش کی ہے تیرے باپ نے۔ لیکن اللہ نے کہا انہ سبق من عندی فانہم لا یرجعون، یہ میری طرف سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ جس کو میرا قرب نصیب ہو گیا، جس کو ایک دفعہ موت آ گئی دوبارہ اس کو نہیں لوٹایا جائے گا، تو اس لیے یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اور جو بھی کرے تو یہ ہے شہید کے شہید بار بار تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ لکھا ہے علماء نے کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کرا دی جاتی ہے شہادت کے وقت، اور حدیث میں بھی ہے کہ اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کسی کے چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ باتیں بیان کرنے سے، سننے سے سمجھ نہیں آتی، یہ محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔
اور اس کی مثال بھی ہے قرآن میں کہ بھئی بندہ جب حسن مجازی کو دیکھ کے اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے تکلیف کا احساس نہیں رہتا، تو جب وہ حسن حقیقی کو اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے تو اسے تکلیف کا احساس کیسے رہتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہ مصر کی عورتوں کے سامنے ظاہر ہوئے تو انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ حسن میں اتنا وہ محو ہو گئیں، اتنا منہمک ہو گئیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ قرآن نے باقاعدہ اس کو ذکر کیا کہ قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں آیا ہے۔ اتنی خوبصورتی کہ جس کو دیکھ کے وہ حیران رہ گئے، یہ تو مخلوق کی خوبصورتی ہے، لیکن جب وہ خالق کو شہید دیکھتا ہے تو اتنا زیادہ اس کے اندر وہ محو ہو جاتا ہے، منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر تلوار چل رہی ہے، مجھے گولی لگ رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا فوراً ہی شہادت کے منصب پہ فائز کر دیتا ہے۔ یہ ہے شہید کا مقام، اور یہی وجہ ہے صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ایک دفعہ جنت کے اندر پہنچ جائے اور پھر وہ جنت سے نکلنے کی خواہش کا اظہار کرے، الا شہید، مگر شہید، کیونکہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں مالا عین رات، جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا، وسوسہ آیا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اتنی خوبصورت جنت ہے، اتنی نعمتیں ہیں جس کو دیکھ کے بندہ حیران رہ جائے گا، کوئی بھی باہر نکلنے کی تمنا نہیں کرے گا مگر شہید۔ شہید کہے گا، اللہ سے دعا کرے گا، ان ترد ارواحنا الی اجسادنا، اے اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسم کے اندر واپس کر دے، ہم دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو کے دوبارہ پھر تیرے پاس آئیں۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ شہادت کے وقت ان کو جو دیدار الہی نصیب ہوا تھا، اس کی طلب اور اس کی تڑپ وہ جنت کے اندر بھی باقی رہے گی اور وہ موجود رہے گی، اور وہ اس خواہش کا اظہار کریں گے۔ تو یہ ہے شہادت کا مقام، یہ کوئی مذاق نہیں۔ تو جس کو یہ منصب مل جائے تو یہ تو بڑی سعادت اور اعزاز کی بات ہے، اس کے اوپر پھر رونا پیٹنا، غم کا اظہار کرنا، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ یہ تو شہادت ہے، شہادت کے علاوہ واقعی بندہ کسی آزمائش کے اندر، کسی تکلیف یا مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائے تو شریعت کا تقاضا کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے؟ خوشی ہو پھر بھی شریعت نے ہمیں بتایا، غم ہو پھر بھی شریعت نے ہمیں بتایا کہ کیسے گزارنا ہے۔ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا صوتان ملعونان، دو آوازیں ایسی ہیں جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے، صوت مزمار عند نعمت، ایک وہ باجے کی آواز ہے جو خوشی اور فرحت کے وقت بجایا جائے، اس کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے، یعنی اس طرح خوشی کی جائے کہ بندہ مغرور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ دوسرا رنت عند نیاحت، وہ ماتم اور نوحے کی آواز ہے کسی مصیبت اور تکلیف کے وقت۔ تو یہ دونوں آوازیں ملعون ہیں، خوشی کے وقت باجے کی آواز اور تکلیف اور مصیبت کے وقت نوحے کی آواز۔ وہ نوحہ کرنا یہ باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے رونے کا، آواز نکالنا روتے وقت۔ باقی کسی تکلیف اور مصیبت کے اوپر آنسوں کا آ جانا یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اچھی چیز ہے، دل کے نرم ہونے کی علامت ہے، آنسو جتنا بہہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن منہ سے ایسے الفاظ نکالنا کہ جس سے اللہ کی ناشکری ہو یا اس طرح ہو کہ بہت زیادہ صرف تکلیف اللہ نے مجھے دی ہے، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، جن کا نام تھا، 6 ماہ کی عمر تھی، بالکل بچپن کی حالت میں، جب وہ فوت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بھجوا دیا گیا۔ بخاری اور باقی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ازواج مطہرات نے جب دیکھا بہت حالت خراب ہو رہی ہے تو آپ کی مجلس میں دربار میں بھجوایا، آپ باہر بیٹھے تھے اور آپ نے ان کو اپنی گود میں رکھ لیا، اپنے بیٹے کو، وہی اکلوتے بیٹے تھے اس وقت، پہلے حضرت قاسم وہ بھی فوت ہو چکے تھے، تو اس وقت وہ جان کنی کے عالم میں تھے، ان کی روح نکل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور اس وقت آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلا کہ ان العین تدمع، یہ تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ان العین تدمع، بے شک آنکھ آنسو بہا رہی ہے، والقلب یحزن، اور دل جو ہے وہ غمگین ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم بڑے حزین ہیں، بڑے غمگین ہیں، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، وہ کیا ہے؟ آگے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ کسی تکلیف اور مصیبت کے وقت یہ استرجاع حدیث میں ہے، استرجاع کا مطلب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا، کہ اگر کوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس نعمت کا
کوئی نعم البدل اس سے اچھی نعمت عطا کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں بہت زیادہ اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، بجائے رونے پیٹنے کے، بجائے اس طرح غم منانے کے، اس کے اوپر صبر کریں تو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ اجر ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا من ضرب الخدود، جس نے اپنے چہرے کو پیٹا، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو پھاڑا، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت والی باتیں کی، ناشکری کے کلمات کہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح صبر کرنا۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور ایک عورت بہت رو رہی تھی، اور عرب کا رواج تھا نوحہ کرنا، بہت زیادہ روتے پیٹتے تھے، اور رونے پیٹنے کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے گھر فوتگی ہو اور وہ نہ روئیں اس طرح، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی غم منانے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا ہے ان کو، یہ کس طرح ہے کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، رو نہیں رہے۔ تو ایک عورت بہت نوحہ کر رہی تھی، رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کی تلقین کی، اور وہ غم کی حالت میں تھی، اور اس نے آپ کو پہچانا نہیں، یا پہچانا تو ویسے اس کے منہ سے نکل گیا حضور کے سامنے کہ اگر یہ غم آپ کو لگا ہوتا تو پھر آپ کو پتہ ہوتا کہ صبر کیا ہوتا ہے، یعنی مجھے اتنا بڑا غم لگا۔ بعض عورتیں بڑی جلد باز ہوتی ہیں، یا ویسے اس نے حضور کو نہیں پہچانا، حضور چپ کر کے چلے گئے، کوئی بات نہیں کی۔ تو بعد میں جب تھوڑا اسے ہوش آیا، لوگوں نے اسے کہا کہ آپ نے کس کو کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا ہے کہ اگر تجھے یہ غم ہوتا تو پھر میں تو اسے پوچھتی کہ صبر کیسے کرتے ہیں۔ تو وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور معافی مانگی، اپنے رویے کے لیے معذرت کی، اور کہا کہ یا رسول اللہ اب مجھے صبر آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، اب صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صبر اس وقت ہوتا ہے عند صدمۃ الاولیٰ، جب فوراً ہی کوئی مصیبت آئے، آزمائش آئے، اور فوراً بندہ صبر کا مظاہرہ کرے، تو یہ ہے صبر۔ بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو اسی لیے صبر کا مظاہرہ ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بارہا پڑھیں گے ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، اور اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ہم نے ہر حال میں صبر کرنا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اگر بندہ اس طرح کا مظاہرہ کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام کا مستحق ہو، اجر و ثواب کا مستحق ہو، الٹا گناہ کا مستحق ہوگا کہ عذاب بھی اس کے اوپر ہے، تکلیف بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، آپ کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں، اپنا واقعہ سناتی ہیں، حدیث میں موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خامند ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں بڑی پریشان تھی، اور اس وقت حضور نے ایک دعا میں نے سنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مجھے اس دعا کا کہا گیا کہ یہ دعا اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے بھی بہتر نعمت عطا کر دیتا ہے۔ تو میں سوچتی تھی کہ میرا خامند فوت ہو گیا اور میں یہ دعا بھی پڑھ رہی ہوں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، میں یہ دعا بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے خامند سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو بڑا بہترین تھا میرے ساتھ، اس کا رویہ، اس کی محبت، اس کی شفقت، میرے خامند جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن پتہ تب چلا کہ میرا جب حضور سے نکاح ہونے لگا، حضور نے پیغام نکاح بھیجا، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ دعا کا اثر ہے، جو میں نے دعا پڑھی تھی، صبر کیا تھا، کہ اللہ نے مجھے میرے خامند سے بھی بہتر خامند حضور کی صورت میں عطا کیا۔ تو یہ ہے اصل کہ جو کوئی بھی تکلیف ہو، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے۔ اور یہ بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ وہ بجھا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے اوپر بھی انا للہ، یہ تو کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے اوپر استرجاع کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے تو ہر قسم کی تکلیف، مصیبت اور پریشانی سے بچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اچھی دعا کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بہادر بنے کہ اللہ مصیبت بھیجے اور میں صبر کا مظاہرہ کروں، نہیں، پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی تکلیف اور پریشانی آ جائے تو اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔